بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 1 جنوری سن 1903۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے لیکھ رام کے متعلق کشف کا ذکر فرمایا جو برکات الدعا کے ٹائٹل پیج پر چھپا ہوا ہے۔ اذان بعد فرمایا، ایک دفعہ میں نے اسی لیکھ رام کے متعلق دیکھا کہ ایک نیزہ ہے، اس کا پھل بڑا چمکتا ہے اور لیکھ رام کا سر کٹا پڑا ہوا ہے اور اسے نیزے سے پرو دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پھر یہ قادیانی آوے گا۔ ان ایام میں لیکھ رام قادیان میں تھا اور اس کے قتل سے 1 ماہ پیشتر کا یہ واقعہ ہے۔ فرمایا، یہ عجائبات ہیں، ختم ہونے میں نہیں آتے۔ لیکھ رام کے قتل کے وقت جب تلاشی میں کاغذات دیکھے گئے تو اس میں بہت سے خط نکلے جن میں لکھا تھا کہ وہ خبیث مارا گیا ہے۔ اچھا ہوا کہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ اس میں جو پیشگوئی پوری کے الفاظ تھے وہ حکام کے ہر شک و شبہ کو دور کرتے تھے۔ بعض احباب نے عرض کیا کہ کیا تنہا نماز پڑھ لیا کریں؟ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، ہاں، الگ اور تنہا پڑھ لیا کرو، یہ سلسلہ خدا کا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان سے الگ رہو۔ ان قریب وہ وقت آتا ہے کہ خدا جماعت کر دے گا۔ 2 جنوری سن 1903 بروز جمعہ بوقت سحر۔ فرمایا، رات مجھے الہام ہوا، جانی آئلن واختارا وادارا اسباہ و شارا یاسمک اللہ یاسمک اللہ من الادا و یستو بکل منستا۔ آئل جبریل ہے، فرشتہ بشارت دینے والا۔ ترجمہ آیا، میرے پاس آئل اور اس نے اختیار کیا، یعنی چن لیا مجھ کو اور گھمایا اس نے اپنی انگلی کو اور اشارہ کیا کہ خدا تجھ کو دشمنوں سے بچائے گا اور ٹوٹ کر پڑے گا اس شخص پر جو تجھ پر اچھلا۔ فرمایا، آئل اصل میں عیالت سے ملا ہے، عیالت سے ہے یعنی اصلاح کرنے والا۔ آئل اصل میں عیالت سے ہے یعنی اصلاح کرنے والا جو مظلوم کو ظالم سے بچاتا ہے۔ یہاں جبریل نہیں کہا، آئل کہا ہے۔ اس لفظ کی حکمت یہی ہے کہ وہ دلالت کرے کہ مظلوم کو ظالموں سے بچاوے، اس لیے فرشتے کا نام آئل رکھ دیا۔ پھر اس نے انگلی ہلائی کہ چاروں طرف کے دشمن، اور اشارہ کیا کہ یاسمک اللہ من الادا وغیرہ۔ یہ بھی اس الہام سے جو پہلے ہوا تھا ملتا ہے۔ انہو کریم تمشا امامک وعادا من عادا۔ وہ کریم ہے، تیرے آگے آگے چلتا ہے، جس نے تیری عداوت کی اس کی عداوت کی۔ چونکہ آئل کا لفظ لغت میں نہ مل سکتا تھا، یہ زبان میں کم استعمال ہوتا ہوگا، اس لیے الہام نے خود اس کی تفصیل کر دی۔ فرمایا، جس طرح انبیاء کے صفات ہوتے ہیں اسی طرح ملائکہ کے بھی صفات ہوتے ہیں، اور اسباہو کے اجتہادی معنی جو کچھ ہم کریں اصل واقعہ تو اس وقت معلوم ہوگا جب وہ ظہور پذیر ہوگا۔ ابو سعید عرب صاحب نے عرض کی کہ کاش مجھے بھی جبرائیل دکھایا جاتا۔ فرمایا، جب خدا آپ کو وہ آنکھیں عنایت کرے گا تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، سورہ مریم آیت 65۔ وہ تو خدا کے حکم سے نازل ہوتا ہے۔ جب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے رسالہ کفر کا لکھا تھا اور لوگوں کو بھڑکایا تھا کہ یہ مسلمان نہیں، ان کے جنازے نہ پڑھو، مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن نہ کرو، اس وقت لوگ بھڑکے اور ہماری مخالفت عام ہو گئی اور بغض و عداوت حد سے بڑھ گیا۔ اس وقت میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ بھائی غلام قادر کی شکل پر ایک شخص آیا، مگر فوراً مجھے معلوم کرایا گیا کہ یہ فرشتہ ہے۔ میں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، جے تو من الحضرت، میں جناب باری سے آیا ہوں، کیونکہ وہاں بہت لوگ معلوم ہوتے تھے۔ میں نے اس سے الگ ہو کر ایک بات کرنے کی درخواست کی تو وہ علیحدہ ہو کر مجھے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا کہ لوگ تو مجھ سے الگ ہو گئے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مان میری حالت کشفی جاتی رہی۔ پھر فرمایا، سچی بات تو یہ ہے کہ صرف حدیث کو مدار شریعت رکھا جائے اور قرآن کو ترک کر دیا جائے تو یہ ایک تباہی کا نشان ہے۔ جو حدیثیں قرآن کے موافق ہیں ان کی تو عزت کرو اور تعظیم کرو اور دوسری کو ترک کر دو۔
عرب صاحب نے سوال کیا کہ قیامت کے دن لوگ جس طرح مرتے ہیں اسی طرح اول و آخر نمبر وار حاضر ہوں گے، یہ ایک دم تمام متقدمین و متاخرین اکٹھے کیے جائیں گے۔ حضرت اقدس نے فرمایا الگ الگ ثابت نہیں، سب اکٹھے اٹھیں گے۔ ماننا پڑتا ہے کہ ہمارا خدا بڑا قادر ہے۔ دیکھو نطفہ کیا چیز ہے اور پھر اس سے کس طرح انسان کامل بن جاتا ہے۔ ہر شخص جو خدا کو ماننے والا ہے سورج چاند وغیرہ اجرام کو دیکھ کر کیا وہ بتلا سکتا ہے کہ کن چھکڑوں پر یہ اسباب آیا تھا اور ان کا مثالہ کہاں سے آیا تھا؟ یہی ماننا پڑے گا اور ماننا پڑتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین آیت 83۔ پھر ہم کو ایسا ہی ماننا چاہیے کہ قیامت کے روز سب کا ایک دم مقابلہ کرا دے گا، اور جن حسرتوں میں مومن مر گئے تھے اور ان کو معلوم نہ تھا کہ ہمارے مخالفوں کا کیا حال ہوا، وہ ان کو دکھلا دیا جائے گا کہ دیکھو اے راست باز بندو یہ منکرین کا حال ہے۔ تب ان راست بازوں کو لذت آوے گی۔ پس خدا کو ہم مان ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کو صاحب مقدرت کلی نہ مان لیں۔ پہلے اس کے کاموں کو دیکھو۔ ہم سب کو ماننا پڑتا ہے کہ ان کا کوئی فاعل ہے، پھر کیا وجہ کہ ایک حصہ میں اس کو ماننا اور ایک حصے میں اس کا انکار کرنا اور شبہات میں پڑنا؟ یا تو پہلی دفعہ ہی انکار کرنا چاہیے یا بکلی ماننا چاہیے۔ خدا کی صفات اور کام غیر محدود ہیں۔ کیا دنیا کی ہزارہ مخلوق اس بات کی کافی دلیل نہیں کہ خدا بڑا قوی خدا ہے؟ خدا کبھی معطل نہیں ہوگا، ہمیشہ خالق، ہمیشہ رازق، ہمیشہ رب، ہمیشہ رحمان، ہمیشہ رحیم ہے اور رہے گا۔ میرے نزدیک ایسے عظیم الشان جبروت والے کی نسبت بحث کرنا گناہ میں داخل ہے۔ خدا نے کوئی چیز منوانی نہیں چاہیے جس کا نمونہ یہاں نہیں دیا۔ ہم لڑکپن میں ایسا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ گلہری کو جب مار دیا جائے تو وہ بے حس و حرکت ہو جاتی ہے، مگر پھر اگر اس کے سر کو گوبر میں دبا دیا جائے تو وہ زندہ ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طرح مکھی، یہ موت حقیقی موت نہیں ہوتی، نیند اور غشی بھی موت ہی ہے۔ یہ موت حقیقی موت نہیں ہوتی، غشی اور نیند کی سی حالت ہے، اور یہ بھی ایک قسم کی موت ہے۔ یہ نمونہ ہے احیاء موتا کا۔ عرب صاحب نے سوال کیا کہ فرشتہ مرنے کے بعد کس زبان میں سوال کرے گا؟ حضور نے فرمایا ہمیں انگریزی، فارسی، اردو، عربی وغیرہ سب زبانوں میں الہام ہوتے ہیں، فرشتہ ہر زبان بول سکتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ کیا فرشتے یہی سوال کرے گا، کیا فرشتہ یہی سوال کرے گا من ربوں کا ومن نبیوں کا؟ اگر یہی سوال کرے گا تو اس کے یاد کر لیے جائیں تو وہاں پاس ہو سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ ایک ایمانی بات ہے، یہی دو لفظ یاد کر کے دنیاوی امتحانوں کی طرح کبھی پاس نہیں ہو سکتے، بلکہ انسان جس رنگ سے رنگین ہوگا وہی جواب اس کے منہ سے نکلے گا۔ پھر لکھا ہے بے وجہ من الوجوہ، قبر میں راحت یا رنگ کا سامان مہیا کیا جائے گا۔ عرب صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ مرنے کے بعد مردے کا تعلق زمین سے ضرور رہتا ہے۔ پھر عرب صاحب کے سوال پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ مرنے کے بعد مردے کا تعلق زمین سے ضرور رہتا ہے، مومن کا تعلق ایک آسمان سے ہوتا ہے اور ایک زمین سے۔ اصل حساب و کتاب تو برزخ میں ہو جائے گا، مگر مقابلہ کرانا باقی رہ جائے گا۔ وہ حشر کا ہوگا، ہزاروں انبیاء، دجال، کذاب، کفار، ملعون وغیرہ خطاب پاتے گئے۔ قیامت میں اس لیے حشر ہوگا کہ ان کو عزت کی کرسی پر بٹھا کر اور مکذبوں کو ذلت کا عذاب دے کر دکھلایا جائے گا کہ دیکھو کون صادق اور کون کاذب تھا۔ سوال کیا گیا کہ حشر کو جسم ہوگا یا نہیں، اور یہی جسم ہوگا یا کوئی اور؟ حضور نے فرمایا حشر میں جسم دیے جائیں گے، یہ نہیں کہ یہی ہوگا یا کوئی اور۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ 3 سال کے بعد پہلا انسانی جسم ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا قائم مقام نیا آ جاتا ہے۔ پھر ہمارا ایمان ہے کہ ایک بدن ملے گا، مگر جس طرح اس علیم کے علم میں ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ قادر ہے کہ اس بدن سے بھی کچھ حصہ اسے دے دے اور اس کے سوا اور جسم بھی عطا کرے۔ سوائے ذات باری کے کسی کی یہ صفت نہیں کہ ہمیشہ ابدی رہے، اور یہ طاقت خدا ہی انسان کو دے گا کہ پھر وہ ابدی بن جاوے۔ جسم تو ہوں گے، مگر یہ نہیں لکھا کہ یہی یا اور۔ 3 سال کے بعد پہلا جسم تو رہتا نہیں، اس کا قائم مقام جسم آ جاتا ہے۔ پس ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک جسم دیا جائے گا، جیسے کہ اس علیم کے علم میں ہے، وہ قادر ہے کہ اس بدن سے بھی کچھ حصہ ضرور لے اور ضرور لے گا، اور اس حصے کو بھی جلالی رنگ میں غیر فانی کر دے۔ سوائے ذات باری کے کسی دوسرے کی یہ صفت نہیں کہ عبد اللہ آباد تک رہے،
انسان کو غیر فانی جسم جو دیا جائے گا یہ خدا کا دیا ہوگا۔ پھر سوال ہوا کہ کیوں یہ مرتبہ صرف انسان کو ہی ملے گا اور حیوانات کو نہیں دیا جائے گا؟ فرمایا اس پر ہم جھگڑ نہیں سکتے۔ جیسے ایک شخص سخاوت کرتا ہے، ایک فقیر کو وہ پیسہ دیتا ہے، دوسرے کو روپیہ، مگر جس کو پیسہ ملا ہے وہ حق نہیں رکھتا کہ جھگڑا کرے۔ بہشت والوں کو تو ابدی رہنا ہوگا، اور حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ دوست کے ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے۔ جیسے فرمایا یاتی اعلیٰ جہنم زمان لیس فی احد، کیونکہ وہ بھی آخر خدا کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، ان پر کوئی زمانہ ایسا آنا چاہیے کہ ان کو عذاب کی تخفیف دی جائے۔ یہ معرفت کی باتیں ہوتی ہیں۔ جہنم سے نکلیں گے، مگر یہ نہیں لکھا کہ بہشت میں مومنین کی طرح ان کو بھی حصہ ملے گا، ہاں ان کے ماتھے پر دوزخ کا نشان ہوگا۔ پھر سوال کیا گیا کہ بہشت والوں کو روز کا عیش و آرام بھی دکھ ہو جائے گا؟ فرمایا بہشت میں بھی ہر روز ایک تجدد ہوتا رہے گا۔ اسی طرح دوستیوں پر بھی لکھا ہے بدل نام جلودن غیر رہا انسا 57، مگر خدا کا تجدد بے پایا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ خدا کے کاموں میں انتہا نہیں۔ فرماتا ہے ولدینا مزید، سورہ قاف آیت 36، یعنی زیادتی ہوتی رہے گی۔ پھر سوال کیا گیا کہ میں نے آج تک روزہ نہیں رکھا، اس کا کیا فدیہ دوں؟ حضور نے فرمایا خدا ہر ایک شخص کو اس کی وسعت سے باہر دکھ نہیں دیتا، وسعت کے موافق گزشتہ کا فدیہ دے دو، اور آئندہ عہد کرو کہ سب روزے ضرور رکھوں گا۔